السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ پیارا حسین مدینے کو کیوں چھوڑا۔ آئیے ہم جانتے ہیں۔ جب خلافت حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یزید کے پاس آیا، اور جب معاویہ انتقال کر گئے حضرت معاویہ، تو انہوں نے خلافت یزید کو دے دیا۔ اب یزید کو جیسے ہی خلافت اس کے پاس آیا، جب وہ حاکم بنا، بادشاہ بنا، تو اس نے اعلان کر دیا کہ ہماری بات کو مانو۔ یہ بات یزید کے جو لوگ تھے انہوں نے امام حسین کے پاس پہنچائے۔ امام حسین کو یزید کے جو گورنر تھا اس کے برگاہ میں امام حسین کو لایا گیا، اور جو یزید کے ڈائری بنے ہوئے تھے، جو یزید کے فائل تھے، جس میں ساری باتوں کو نوٹس کیا گیا تھا، وہ امام حسین کے پاس پیش کیا گیا۔ گورنر امام حسین سے کہہ رہا ہے کہ یزید کا حکم ہے کہ آپ یزید کی بات مانیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ یزید کے بات میں مانوں گا، لیکن اس سے پہلے میں یزید کی باتوں کو جانوں گا کہ یزید کا کیا مشورہ ہے، کیا رائے ہے، اس نے اس ڈائری میں لکھا کیا ہے۔ آپ نے اس ڈائری کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد آپ گورنر سے کہتے ہیں کہ اچھا، ابھی میں جا رہا ہوں، لیکن میں سوچوں گا، اگر سب لوگ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اس کے بعد میں بھی سوچوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ اور امام حسین وہاں سے چل دیتے ہیں۔ چل دینے کے بعد اس امام حسین کے آس پاس، گورنر کے آس پاس جو محفلیں لگی ہوئی تھی، جو دربار لگا ہوا تھا، اس میں سے کچھ آدمی جو یزید کا آدمی تھا، یزید کے چاہنے والوں میں سے تھا، وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے حسین کو جانے دیا۔ حسین یہاں سے بچ کر کے چلے گئے، اگر وہ آپ کی بات نہ مانے، حسین کے گردن ہم یہاں سر سے جدا، تن سے جدا کر دیتے، امام حسین کے گردن کو لے لیتے اگر انہوں نے آپ کی بات نہ مانی۔ جو گورنر تھا مدینہ پاک کا، جو گورنر تھا مدینہ شہر کا، انہوں نے کہا کہ نبی کے جو گھر کے بچے ہوتے ہیں وہ کسی سے ڈرتے اڑتے نہیں ہیں، جاؤ راستے میں ہی ہوں گے، اگر اتنا ہی فکر ہے تو جاؤ راستے میں ہوں گے۔ اتنا سننے کے بعد جو گورنر کے یزیدی کتے تھے وہاں پہ، وہ یزید کے پاس جاتے ہیں، اور یزید کو جا کر کے یہ کہتے ہیں کہ امام حسین گورنر کے دربار میں آئے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا آپ کی باتوں کو، نہ مانی آپ کی باتوں کو انہوں نے۔ اس کے بعد یزید جنگ کا ارادہ کرتا ہے مدینہ پاک میں۔ امام حسین کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ نانا جان کا روضہ مبارکہ ہے،
ہماری ماں کی قبر انور ہے، مدینہ خوبصورت شہر ہے، اگر مدینہ شہر میں جنگ ہو یا مدینہ شہر میں لڑائی ہو تو یہ بے حرمتی ہوگی۔ امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ پاک میں لڑائی ہو، مدینہ پاک میں جھگڑا ہو، کیونکہ جان سے زیادہ پیارا مدینہ تھا۔ امام حسین مدینہ سے سفر کا ارادہ کرتے ہیں، مدینہ سے سفر کا ارادہ کرتے ہیں۔ حالات دیکھیے، ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ چھوڑا اور ہمارے حسین نے مدینہ چھوڑا۔ مدینہ سے سفر کا ارادہ کرتے ہیں۔ شام کے ٹائم میں آپ ارادہ تو کر ہی چکے تھے، لیکن شام میں آپ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ مدینہ چھوڑنے سے پہلے اپنی ماں کے قبر انور پر، اپنے نانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبر انور پر جاؤں، اور جاؤں، کیوں نہ جاؤں۔ فضا خاموش تھی، ہر سمت ایک سناٹا چھایا تھا۔ فضا خاموش تھی، ہر سمت ایک سناٹا چھایا تھا۔ اندھیری رات قبرستان میں یہ کون آیا تھا؟ علی کا لاڈلا فرزند زہرا سبط پیغمبر، زیارت کرنے آئے والدہ کے قبر انور پر، کہا رو کر نبی زادی تیرا شبیر آیا ہے، کہا رو کر نبی زادی تیرا شبیر آیا ہے، تیرا بیٹا تیرے دربار میں فریاد لایا ہے۔ امام حسین راتوں رات اپنی ماں کی قبر انور پر جاتے ہیں اور جا کر کے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ وہاں فاتحہ پڑھنے کے بعد امام حسن کے قبر مبارکہ پر جاتے ہیں اور جا کر کے وہاں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن آخری ٹائم اپنے نانا محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قبر انور پر جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں کہ گلا جو آپ نے چوما ہے وہ کٹوانے جاتا ہوں، گلا جو آپ نے چوما ہے وہ کٹوانے جاتا ہوں، میں اپنا گھر خوشی سے دین پر لٹوانے جاتا ہوں، گلا جو آپ نے چوما ہے وہ کٹوانے جاتا ہوں، میں اپنا گھر خوشی سے دین پر لٹوانے جاتا ہوں، کہ یزیدی ظالموں کی فوج سے میں دب نہ پاؤں گا، یزیدی ظالموں کی فوج سے میں دب نہ پاؤں گا، تمہاری آل ہوں میں ہاشمی جوہر دکھاؤں گا۔ وہاں سے امام حسین اپنے گھر جاتے ہیں۔ کتابوں کے انوسار امام حسین 28 رجب کو مدینہ چھوڑے تھے، اور امام حسین اب مکہ شریف میں کب پہنچتے ہیں میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ امام حسین مکہ جاتے ہیں، مکہ کتنے دن رہتے ہیں، کتنے دن کا سفر مکہ کا رہتا ہے، مکہ سے امام حسین کربلا کتنے دن بعد جاتے ہیں، کربلا جانے کے بعد امام حسین کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو بتائے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔